چلے ہم کلاس سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ کل ہم نے آیت نمبر 62 سٹارٹ کر دی تھی، اور آیت نمبر 62 میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا اور قرآن کا اصول ہے کہ جب کافروں کی اور نافرمانوں کی اور زیادتی کرنے والوں کی بات آتی ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے آیت میں پڑھا تھا، اور تو فوراً اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی اور اچھے لوگوں کی اور جنت کی بات کرتے ہیں، ہے نا۔ تو اسی اصول کو آگے لے کر جو ہے یہ آیت چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر بیان کیا۔ اور ان میں ایمان والے، اس وقت جو ایمان والے تھے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، خاص لوگوں میں اور عام لوگوں میں تمام ایمان والے آ جاتے ہیں، ٹھیک۔ پھر وہ ایمان والے جو یہودی بن گئے تھے، ہے نا، ان کے بارے میں بھی پڑھا ہم نے۔ پھر نصارہ یعنی کہ جو عیسائی تھے، کرسچن تھے وہ، اور صابی یعنی کہ جو دین ابراہیم پر ہوتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اپنے دین میں پھر بدل کر لیتے ہیں، یا وہ لوگ جو بے دین ہوتے ہیں، جن کا کوئی دین نہیں ہوتا ہے، یا پھر وہ لوگ جو اپنے دین سے پھر جاتے ہیں، ان کو صابی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے جو کوئی من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور وہ عمل کرے نیک، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کو کل ایک بات، بہت بڑی بات جو معاشرے میں غلط فہمی کے طور پر پھیلائی جاتی ہے، مس انٹرپریٹ کر کے اس آیت کو بیان کیا جاتا ہے کہ صرف اللہ پر اور آخرت پر ایمان ضروری ہے، باقی کسی پر ایمان نہیں ہو۔ تو میں نے آپ کو کل پوری بات بتا دی تھی کہ اگر ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتوں پر بھی ایمان لانا پڑے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یعنی کہ قرآن، اس پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ اور اس کے بعد قرآن پر اگر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آٹومیٹکلی ہی ایمان لانا پڑے گا، کیونکہ قرآن جو ہے ایسے ہی کسی پر نازل نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے جاری کروایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا، ہے نا۔ پھر فرشتوں پر بھی لانا پڑے گا، کیونکہ اللہ کی کتاب جب اللہ سے نبیوں کے پاس آتی ہے تو وہ کس کے ذریعے آتی ہے؟ فرشتوں کے ذریعے آتی ہے۔ پھر جو انسان آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اس کو تو پھر ضروری ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ دوبارہ سے انسان جو ہے مرنے کے بعد اٹھے گا۔ تو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان کی جو یہاں بات کی گئی ہے، صرف یہ دو شعبے بیان کیے گئے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ جو ہے اس میں سب کچھ انکلوڈ ہو جاتا ہے، آٹومیٹکلی انکلوڈ ہو جاتا ہے۔ ہاں، جہاں پر الگ سے ذکر کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر الگ سے بھی ذکر کیا ہے، قرآن و حدیث میں بھی آپ کو ملے گا، ہے نا۔ وہ حدیث جبریل آپ یاد کر لیجئے، جو ہم نے اس سے پہلے اب ٹیسٹ آیا تھا تو آپ نے پڑھی تھی، وہ حدیث جبریل، تو آپ کو پتہ ہوگا، ہے نا۔ تو اب آج جو ہے نا تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کہتے کسے ہیں، کیونکہ ہم سبھی ایمان کا الحمدللہ ہم سبھی ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، ہم تمام مومنہ ہیں، مومنات ہیں، ہے نا، اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی، اور اللہ کے رسولوں پر بھی، اللہ کی کتاب پر بھی، اللہ کے فرشتوں پر، یوم آخر پر، تقدیر پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم تمام کے تمام مومن ہیں۔ اور ایک مومن کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان ہوتا کیا ہے، جس چیز کا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس یہ ہے نا۔
تو اس کو ہی نہیں پتا ہو کہ یہ ہوتا کیا ہے، تو پھر کیا بات؟ آواز نہیں آ رہی کیا میری؟ جب اسی کو نہیں پتا ہوگا کہ ایمان کہتے کسے ہیں، تو پھر بات کیا رہ جائے گی، ہے نا؟ تو ضروری ہے کہ ایمان کو جانے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے موٹی بات ایمان کا سمجھ لیجیے، ایمان کہتے ہیں ماننے کو، ٹھیک ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ماننے کو، ماننا، ایمان ماننا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ کس طرح سے مانا جائے گا؟ سب سے پہلے دل سے تصدیق ہوگی، ٹھیک ہے؟ دل سے تصدیق، پھر سیکنڈ نمبر پہ زبان سے اقرار کریں گے، اور تھرڈ نمبر پر عمل کر کے دکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ الایمان هو التصدیق، الایمان هو التصدیق بالقلب، اقرار باللسان، وعمل بالجوارح، ٹھیک ہے؟ تو دل سے ماننا کیا ہوا پھر؟ دل کا جماؤ ہو آپ کا ان تمام باتوں پر، اللہ پر، ایمان پر بھی آپ کا دل پر جماؤ ہو، ہے نا؟ اور کتابوں پر بھی، رسولوں کی باتوں پر بھی، اور فرشتوں پر بھی، قیامت کے دن پر بھی آپ کا دل اس بات کو ویریفائی کرتا ہو کہ ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، یہ سب کچھ حق ہے، آپ کا دل گواہی دیتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو دل سے تصدیق ہو گئی۔ زبان سے اقرار کیا ہے؟ کہ انسان صرف دل میں نہیں مانے کہ ہاں بھائی میں تو دل میں مانتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ کے رسول اور فرشتوں اور کتابوں پر میرا ایمان ہے، صرف دل میں ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا اظہار زبان سے بھی بہت زیادہ کیا ہے؟ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ صرف دل اور زبان سے کام نہیں چلے گا، ہے نا؟ دل اور زبان سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عمل بھی کر کے دکھانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو عمل سے جو ہے اپنے ایمان کا ثبوت دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اعمال سے بھی دکھنا چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ جب ہمارے عمل نہیں دکھتے تو اس کا مطلب ایمان میں کیا ہے؟ ہماری کمزوری ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایمان کے ساتھ ابھی آگے عمل صالح کی بات آ رہی ہے نا؟ ایمان کے بعد دیکھیے آمنا باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جہاں پر بھی آپ دیکھیں گی کہ اجر کی بات ہے نا، مومنوں کے اجر کی بات ہے، جنت کی بات ہے، جنت کی بشارت ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان نہیں بلکہ عمل کو بھی اس کے اندر انکلوڈ کیا ہے نا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جنتیں ہیں ایسی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ عمل کر کے دکھانا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور عمل کی بھی جب بات آتی ہے تو عمل میں صالح عمل جڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف عمل نہیں بلکہ عمل صالح، ابھی بتاؤں گی عمل صالح کہتے کسے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا یہ ایمان کے تینوں کمپوننٹس ہیں۔ دل سے تصدیق ہو، دل سے آپ مانتے ہو اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر، اللہ تعالیٰ کی ہر فیصلے پر، اللہ تعالیٰ کی ہر رضا پر آپ راضی ہوں، ٹھیک ہے؟ زبان سے بھی اس کا اقرار کرتے ہو، اور پھر عمل بھی آپ کا ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو اللہ پر ایمان کی بات آئی ہے، اور اس میں 4 شرطیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ پر ایمان کی کتنی شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس پر ایمان۔ پھر دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اکیلا رب ہے، وہی مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ساری پلاننگ ہماری کر رہا ہے۔ پھر تھرڈ نمبر ہے ایمان کی شرط میں، اللہ پر ایمان کی شرط میں الوہیت، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک معبود ماننا، کہ ہماری تمام عبادتوں کے، چاہے وہ ہماری قولی یعنی زبانی عبادتیں ہوں، چاہے ہماری وہ فزیکل یعنی کہ ہماری بدنی عبادتیں ہوں، چاہے وہ ہماری مالی، ٹھیک ہے، پیسے والی عبادت ہو، جیسے کہ ہم قربانی کرتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں یا پھر صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو یہ مالی عبادت بھی کس کے لیے ہو؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ٹھیک ہے؟ پھر ہماری اور دوسری جو عبادتیں کی جتنی بھی قسمیں ہیں، تمام کی تمام کس کے لیے ہو؟
صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، چاہے وہ دعائیں ہوں، ہماری دعا بھی تو عبادت ہوتی ہے نا، چاہے دعائیں ہوں صرف کس کے لیے ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ جب مدد مانگے، حاجت کے لیے پکارے، ضرورت کے لیے پکارے، تو وہ بھی کس کو پکارے؟ پھر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ پھر اسی میں جو فورتھ کنڈیشن ہے اللہ پر ایمان کی، وہ ہے اسماء اور صفات پر اللہ تعالیٰ کی ایمان، ٹھیک ہے۔ اور اسماء و صفات پر ایمان کیا ہونا چاہیے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام بیان کیے ہیں قرآن میں، جو جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز بیان ہوئی ہیں، تمام کی تمام حق اور تمام کوالٹیز میں اللہ تعالیٰ اپنے پرفیکشن کے لیول پر ہے نا۔ اگر وہ الرحمن ہے، اگر وہ رحم کرنے والا ہے تو پرفیکشن کے لیول پر رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ رزاق ہے تو پرفیکٹ رزاق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ شفا دینے والا ہے تو پرفیکٹ شفا دینے والا ہے، اس سے اچھی کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ پھر اسماء و صفات میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ناموں کی کوئی مثال نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، مثال نہیں بیان کریں گے، اس میں پھیر بدل نہیں کریں گے، جیسا ہے اس کو ایز اٹ از رکھیں گے، کوئی چینج نہیں کریں گے، کوئی تعویل نہیں بیان کہ اپنی طرف سے کوئی بھی ایکسپلینیشن اس کی نہیں بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسماء و صفات میں یہ بھی آ جاتا ہے۔ پھر ایک اللہ پر ایمان ہے یہاں پر، اور دوسرا ہے اللہ آخرت کے دن پر ایمان، ٹھیک ہے، یوم آخرہ پر ایمان۔ اب آخرت کے دن پر ایمان میں کیا کیا آ جاتا ہے، ہم پڑھ کر آئے تھے، بتائیے ذرا۔ ہوں، کسی کو کچھ یاد ہے؟ آخرت کے دن پر ایمان، جنت جہنم، اور موت کے بعد زندگی، سزا اور جزا، اور دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں آخرت کی، تو آخرت کب آئے گی؟ جب ہم آخرت کی بات کرتے ہیں تو آخرت کب آئے گی؟ ہاں جی، قیامت کے دن آئے گی۔ اچھا، دیکھیں ایک حدیث ہے نا کہ مرنے والے کی آخرت اس کے مرتے ہی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے، اگر آپ نے اما پارا پڑھا ہوگا مجھ سے تو آپ کو یاد ہوگا، جب ہم نے اما یتساءلون پڑھی تھی، وہاں پہ میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی کہ یہ دو بار اللہ تعالیٰ نے یہ دو بار کیوں بتائی بات، ہم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جلد ہی یہ جان لیں گے، پھر ان قریب جلد ہی یہ جان لیں گے۔ دو بار اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جان لیں گے کی بات کی کہ یہ کیا قیامت کا دن ہے، یہ کب آئے گا، ان کو جلدی پتہ چل جائے گا۔ تو دو بار کیوں بات کی تھی، وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بار تو جیسے ہی انسان مرتا ہے اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے نا، جیسے ہی انسان مرتا ہے آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بار جو ہے وہ جو سچ میں جو آخرت کا دن ہے، یعنی جس کو یوم الآخرہ کہا جاتا ہے، وہ دن کب آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتہ کب آئے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مرتے ہی انسان کی آخرت شروع ہو گئی، انسان کے ساتھ وہ حساب کتاب ہے نا، ایک ٹریلر سمجھ لیجئے شروع ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ، فرشتے دکھنے لگتے ہیں، قبر میں جاتا ہے انسان بالکل اکیلا، جیسے میدان محشر میں اکیلا ہوگا، قبر میں بھی کیا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اس کا قبر کا حساب ہو جاتا ہے نا، کہ اگر جیسے میدان محشر کو بھی امیجن کرتے رہیں ساتھ ساتھ کہ قبر اگر چھوٹی، اگر برے اعمال کی ایک قبر تنگ ہوگی ہے نا، ایسی میدان محشر میں کھڑے ہونے کی جگہ بہت کم ملے گی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں اچھے اعمال کیے ہوں گے تو قبر بہت کشادہ ہوں گی، اور میدان محشر میں پھر جگہ بھی آپ کو اچھی خاصی مل جائے گی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس نے غلط اعمال کیے ہوں گے قبر اندھیری ہوگی ہے نا، اور میدان محشر میں بھی کیا ہوگا، وہ اندھیروں میں ہوگا۔ پھر جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے قبر اس کی روشن ہوگی، قیامت کے دن بھی کیا ملے گا، اس کو نور ملے گا، ہے نا۔ پھر دیکھیں حساب کتاب کے فرشتے آئیں گے، وہاں پر بھی حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے، قیامت کے دن بھی حساب کتاب ہوگا، یہاں پہ بھی سوال پوچھے جائیں گے، وہاں پہ بھی 5 سوال، جب تک دے گا نہیں آنسر آگے نہیں بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی اس کو کیا ہوگا، جب وہ سوالوں کے جواب دے دے گا تو پھر اس کو چین کی نیند سلا دیا جائے گا، ہے نا، اور جنت کے لیے، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی، تو ایک طریقے سے انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اب میرا کیا ہوگا آگے جا کے۔ اور اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو جہنم کی کیاری اس کا قبر کا گھڑا بن جائے گا، ہے نا۔
تو اسی طرح میدان محشر میں جب سب چیزوں سے نپٹ جائے گا تو انسان جنت چلا جائے گا یا جہنم چلا جائے گا. تو ایک طریقے سے ہماری موت کیا ہوتی ہے، جب انسان کو موت آتی ہے تو اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ٹریلر دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تمہاری آگے کی پکچر میں کیا ہونے والا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ تو آپ دیکھیں کہ پھر یوم آخر پر ایمان کیا ہوگا کہ انسان کی موت کے وقت جب اس کی جان نکلتی ہے، جس وقت، اس وقت سے لے کر جنت یا جہنم جانے تک، اور جنت اور جہنم کے اندر کی ساری چیزیں یعنی کہ عذاب اور نعمتیں اور سزا اور جزا سب کا سب اس میں شامل ہے. آگے بات سمجھ میں؟ یوم آخر میں آپ کی موت کے وقت کے فرشتے، موت کے بعد آپ کی روح کا نکالا جانا، ہے نا، پھر اس کا انجام کو وہ کہاں رکھی جائے گی، علین میں رکھی جائے گی ایسے جین میں، پھر آپ کی قبر میں آپ کا حساب کتاب، ٹھیک ہے، حساب کتاب لینے والے فرشتے، اس کے بعد قیامت کا دن، اس دن جو ہے قیامت کی نشانیاں بھی اس میں آ جاتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، اسی میں آ جاتی ہیں آخرت کے دن پر ایمان میں. جو قیامت کے قریب نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی ان کے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دجال، یاجوج ماجوج، مہدی علیہ السلام، ٹھیک ہے. تو ان تمام یہ جو نشانیاں بڑی بڑی 10 اور باقی بہت ساری نشانیاں ہیں وہ بھی اسی میں آ جاتی ہیں. ان کو بھی حق جانے انسان، ان کو بھی سچا جانے، ٹھیک ہے، کہیں پر بھی شک کا مادہ نہیں آئے کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ قیامت میں کیا پھونکا جائے گا، سب سے پہلے کیسے قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا نا. تو وہ دونوں سور جو پھونکے جائیں گے ان پر بھی ایمان، ٹھیک ہے، اور سور پھونکنے والے فرشتوں پر بھی ایمان آ جائے گا. پھر اسی میں پھر یہ پوری دنیا تباہ ہو برباد ہو جائے گی، اس پر بھی آپ کا ایمان ہونا چاہیے. پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا، ہے نا، اور اس پر بھی انسان کا ایمان، سب کھڑے ہو جائیں گے قبروں سے نکل کر اپنی اپنی، اور میدان محشر میں جائیں گے. پھر میدان محشر کا پورا سین، ٹھیک ہے، وہاں پر کیا ہوگا، کیسے ہوگا، لوگ گروہ میں بٹے ہوں گے اور جو ہے اپنی اپنی حالت پر افسوس کر رہے ہوں گے، حسرتیں کر رہے ہوں گے. پھر جنت کو لایا جائے گا، جہنم کو لایا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزوں پر ایمان، اس کے بعد حساب کتاب پر ایمان، اس کے بعد میزان پر ایمان، پھر اعمال نامے دیے جانے پر ایمان، ٹھیک ہے، پھر پل صراط پر ایمان، پھر جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، جہنم کی سزاؤں پر، عذابوں پر ایمان، ٹھیک ہے، اور جنت کی نعمتوں پر اور جنت کی جو اندر جتنی ساری چیزیں ہیں ان پر ایمان. یہ سب کا سب آخرت کے دن پر ایمان میں شامل ہے، ٹھیک ہے، کہ ان تمام چیزوں کو برحق ماننا اور ان تمام مرحلوں سے انسان گزرے گا ہی ہر حال میں، اس پر یقین کرنا، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یوم آخرت پر ایمان. سمجھ میں آ گیا؟ دونوں چیزیں آ گئی سمجھ میں؟ ماشاء اللہ، آج تو کلاس میں کافی لوگ ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ثابت قدم رکھے. جی، تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، اور کیا کرے؟ نیک عمل کرے، ٹھیک ہے، نیک عمل کرے. نیک عمل کسے کہتا ہے؟ نیک عمل کیا ہوتا ہے؟ کیسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، کیسے ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ عمل نیک ہے؟ ہوں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی عمل ہم جو کر رہے ہیں، مان لیجیے میں نماز پڑھ رہی ہوں، مجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ نیک عمل ہے؟ ہوں کہاں سے پتہ چلا؟ جی، نگہت باجی، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ. جو عمل قرآن اور سنت سے ثابت ہوگا وہ نیک عمل ہوگا، ٹھیک ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جو عمل قرآن اور سنت سے ثابت ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نیک عمل ہوگا، ٹھیک ہے. وہ عمل جس کی دین گواہی دے گا، جس کی ہمارا دین گواہی دے گا، وہ عمل نیک ہوگا، وہ عمل صالح ہوگا، ٹھیک ہے. آ گئی بات سمجھ میں؟ اچھا، ٹھیک ہے. اب جو عمل صالح ہوتا ہے اس کا سورس میں نے آپ کو بتا دیا، کیا ہوگا؟ قرآن ہوگا، سنت ہوگی، ایک اور سورس ہوتا ہے، کوئی بتائے؟
نہیں حدیثیں آ گئی نا سنت میں، قرآن میں اور سنت حدیثیں ہی ہوتی ہے نا سنت. جی جی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عمل. ٹھیک ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عمل، یہ بھی ہمارے لیے عمل صالح کا سورس ہے. کہیں کہیں سے دلیل دیجیے اس چیز کی، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس اس بارے میں؟ کوئی آپ سے ابھی پوچھ ہی لے کہ بھائی آپ صحابہ کرام کی بات کر رہی ہیں، یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا؟ ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اسما بہت بہت اچھی بات ہے آپ کی، آپ نے یاد رکھا. دیکھیے سورۃ النساء آیت نمبر 115، اللہ تعالیٰ وہاں پر فرماتے ہیں، تھوڑا سا نیگیٹو بات ہے، ٹھیک ہے نیگیٹو ہے، لیکن اس کو پازیٹیولی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. آیت نمبر 15 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سوری آیت نمبر 115 سورہ نساء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو رسول کی مخالفت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی. ٹھیک ہے، واضح ہو گئی ہدایت. فریدہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، بہت اچھی بات ہے، آپ لوگوں نے یاد رکھی میری بات، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. دیکھیے وہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو رسول کی ہدایت آنے کے بعد، ٹھیک ہے جب ہدایت اس پر واضح ہو گئی، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے، دیکھیے اتنی بات بھی کیا تھی، کافی تھی. اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ نولیہ ما تولی، جدھر سے وہ چلا ادھر ہی اس کو پھرا دیں گے، ونصلہ جہنم، جہنم میں جھونک دیں گے، وساءت مصیرا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اتنی بات کافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کیا ایڈ کیا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو ہے ایمان والوں سے ہٹ کر کسی اور راستے پر چلے گا. اس وقت ایمان والے کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان والے کون تھے؟ کس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے؟ صحابہ اکرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا، یعنی کہ جو رسول نے کہا اس سے الٹا چلے گا، اور یہ جو مومن ہیں اس وقت ان کے راستے سے ہٹ کر چلے گا، اس کو جہنم میں اللہ تعالیٰ جھونک دیں گے. تو کیا بات اس سے ہمیں پتہ چلی؟ کہ جو رسول کو سپورٹ کرے گا، یعنی کہ رسول کی بات مانے گا، ان کے اگینسٹ نہیں جائے گا، اور صحابہ اکرام کے راستے پر، یعنی ان اہل ایمان کے راستے پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے موجود تھے، ان کے راستے پر چلے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس کا پازیٹیو پوائنٹ اگر آپ نکالیں تو یہی نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آیت ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہمارے لیے قرآن بھی کیا ہے؟ عمل صالح کا سورس ہے، نیک عمل کا ذریعہ. اگر ہم نکالیں کسی چیز سے نیک عمل تو وہ قرآن ہے، یا پھر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، یا پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عمل ہے. ٹھیک ہے، ان کی سبیل ہے، ان کا راستہ ہے. سمجھ میں آ گیا تینوں؟ ٹھیک ہے، بہت اچھے سے اس چیز کو دماغ میں بٹھائیے، تاکہ آئندہ آپ کبھی ان شاء اللہ تعالیٰ کسی سے کہیں کہ ہمارے لیے عمل کا سورس، کیونکہ ہم نے تو بہت سارے سورس بنا رکھے ہیں نا عمل کے، جس کا جو تجربہ، جس کا جو کام اس نے جو ہے بتا دیا، بس وہی کر لیا آنکھیں بند کر کے. نہ اس کو ہم نے قرآن میں دیکھا، نہ ہم نے سنت میں دیکھا، نہ ہم نے صحابہ اکرام کی زندگیوں میں دیکھا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ تاکہ پھر آپ کو بتانا ہے کہ سورس کیا ہے. پھر ظاہر ہے آپ جب بتائیں گی تو قرآن اور سنت پر تو سب کا اتفاق ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، قرآن اور سنت عمل صالح کے سورس ہے. لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ہو سکتا ہے، ویسے تو کوئی ان کو بھی نہیں کرتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے پوچھ ہی لے کہ بتائیے بھائی پھر صحابہ اکرام کا دلیل دیجیے، تو آپ جو ہے پھر ان کو بتا دیجیے کہ بھائی یہ ہے دلیل. ٹھیک ہے، اچھے سے بتا دیجیے. اچھا اب دیکھیں کہ کوئی بھی عمل صالح کیسے ہوگا، ہم نے دیکھ لیا. اب قبول کیسے ہوگا؟ کوئی بھی عمل قبول کیسے ہوگا؟ ہم علم ناز، اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت سے ہماری کلاس سے جوڑے رکھے، آخر تک ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس سفر میں
قائم اور دائم رکھے صبر و استقامت کے ساتھ، علم کے ساتھ ساتھ آپ کے عمل میں بھی اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، کیا ہونا چاہیے عمل، کیسے قبول ہوگا عمل ہمارا؟ اللہ کے فضل سے اور اخلاص سے اور دعا کرنے سے اور نیت، نیک نیتی سے، ٹھیک ہے، اور نیت ریاکاری نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اخلاص جنہوں نے کہا اخلاص، ٹھیک ہے، ہاں ایک شرط ہے اخلاص۔ دیکھیے سن لیجئے پھر سے، عمل صالح کی 3 شرطیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہاں عمرہ یہی بات ہے۔ عمل صالح کی 3 شرطیں ہوتی ہیں، کتنی ہوتی ہیں؟ 3 شرطیں ہوتی ہیں، 3 کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی کنڈیشن ہے ایمان، ٹھیک ہے، کہ آپ ایسا نہیں ہو، اب دیکھیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کی نماز قبول ہوگی؟ نماز قبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو عمل صالح کی پہلی شرط، کسی بھی نیک عمل کے نیک ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ ایمان کی حالت میں کیا گیا عمل ہو، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے بہت سارے لوگ دیکھیے چیریٹی کرتے ہیں، ہے نا، پانی پلاتے ہیں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ نان مسلم ہوتے ہیں، تو اللہ ان کے عمل قبول کر کے ان کو جنت کیوں نہیں دیتا پھر؟ ہم؟ بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا، پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اتنی چیریٹی کے کام کرتے ہیں، مریضوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کے عمل کیوں قبول نہیں کرتا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نا ویسے یہ نہیں اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ان کے عمل، ان کو دنیا میں اس کا بہترین بدلہ دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ ایمان والے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عمل صالح یعنی کہ نیک عمل قبول ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان، ٹھیک۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ اخلاص، جیسے کہ ابھی آپ لوگ آنسر کر رہے تھے کہ نیت پیور ہونی چاہیے، ہے نا، نیک نیتی ہونی چاہیے، نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ تو دوسری شرط کیا ہو گئی؟ اخلاص نیت۔ عمل آپ ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن وہ عمل آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا، وہ آپ نے کسی کو دکھاوے کے لیے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دکھاوے سے، ریاکاری سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی نیتوں میں اخلاص بھر دے۔ تو اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں کہ نماز پڑھی آپ نے، روزے رکھے آپ نے، تمام چیزیں کری، ہے نا، اور لیکن وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کی، دکھاوے کے لیے کی، شہرت پانے کے لیے کی، آپ کا نام ہو جائے اس لیے کی، آپ کے عمل سے کوئی خوش ہو جائے، آپ کی تعریف کرے اس لیے آپ نے کی، تو وہ سارے عمل اللہ تعالیٰ کو قبول ہوں گے؟ چھوٹا شرک اسی لیے ریاکاری کو، دکھاوے کو چھوٹا شرک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اس عمل میں کسی اور کو پارٹنر بنا لیا، ہے نا۔ اللہ کا ہونا کس کے لیے چاہیے تھا عمل؟ اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، اور ہو کس کے لیے گیا؟ دوسروں کے لیے بھی ہو گیا، تو وہ شرک اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اخلاص جب تک عمل میں نہیں ہوگا، نیک عمل میں، وہ قبول نہیں ہوگا۔ تیسری شرط، تیسری شرط سب سے مین بات، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے عمل صالح کے سورس پڑھے، یعنی کہ ہم نے ذریعے پڑھے کہ کیا ہونے چاہیے، قرآن، سنت اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اب اعمال کے قبول ہونے کی ایک شرط ہے کہ طریقہ جو آپ کریں گی، طریقہ جو آپ کریں گی اس عمل کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، شریعت کے طریقے پر ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر وہ عمل ہوگا، تب وہ عمل آپ کا قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ طریقہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، تھرڈ پوائنٹ یہ ہے جو میں نے ابھی بتایا، عمل صالح کا طریقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ جیسے کہ آپ دیکھیں اگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ٹائم پر نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن شرطوں کو فالو کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی، ان شرطوں کو فالو کرتے ہوئے نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا پھر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہمیں کیا حکم ہے، ہم رمضان کے روزے، ہم روزے کس منتھ میں رکھیں گے؟ رمضان کے منتھ میں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ رکھتے تو 30 ہی روزے ہیں، ہے نا، رکھتے 30 روزے ہیں،
لیکن آپ کیا کرتے ہیں، وہ 30 روزے کسی اور مہینے میں رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، شعبان کے مہینے میں رکھ لیتے ہیں، یا پھر آپ شوال کے مہینے میں رکھ لیتے ہیں. کیا آپ کے روزے قبول ہوں گے؟ آپ کہیں نہیں اس وقت تو بہت ٹھنڈ ہے اور میں تو بھئی گرمی میں ذرا موسم صحیح ہو جائے گا اس مہینے کے رکھ لوں گی، نہیں ہوں گے نا، ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہوئے قبول؟ حالانکہ آپ کی نیت بھی خالص تھی، آپ ایمان والے بھی تھے، لیکن آپ کے روزے نہیں ہوئے قبول کیونکہ طریقہ وہ نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سنت سے ہٹ کر چل رہے تھے. اسی طرح آپ بدعتوں کو لے لیجئے اور اپنے آپ اس بات کو ڈیسائیڈ کریے کہ کیا وہ عمل ہمارا قبول ہوگا اللہ کے یہاں یا نہیں ہوگا. جو بھی بدعتیں معاشرے میں آج رائج ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے سب سے بیسٹ دلیل ہے کہ آپ کسی کو عمل صالح سمجھا دیجئے جا کر، ٹھیک ہے. عمل صالح کا سورس ہونا کیا چاہیے اور عمل صالح قبول کب ہوگا، ٹھیک ہے. کچھ مت بتائیے، صرف آپ اس کو جا کر یہ سمجھا دیجئے کہ عمل صالح کیا ہوتا ہے میری بہن. نیک عمل جس کو ہم نیک سمجھ کر کرتے ہیں اور جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نیک عمل ہے، یہ اللہ قبول کرے گا، تو آپ اس کو بتا دیجئے کہ قبولیت کن کنڈیشنز پر عمل کی ہوگی. سمجھ میں آ گئی تینوں کنڈیشنز؟ ایمان بھی ہونا چاہیے، اخلاص بھی ہونا چاہیے، اور جو آپ کا طریقہ ہے وہی ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں وینڈنگ مشین کا. آپ لوگوں نے پتہ نہیں یوز کی ہے وینڈنگ مشین یا نہیں کی ہے. جب آپ وینڈنگ مشین یوز کرتے ہیں تو آپ کو ایک کوئن دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کچھ پیسے دیتے ہیں اور مان لیجیے 10 روپیز کا کوئی چپس کا پیکٹ ہے، وہ وینڈنگ مشین میں رکھا ہوا ہے. آپ وہ 10 روپیز دیتے ہیں وینڈر کو اور وہ آپ کو ایک کوئن دیتا ہے. جب وہ کوئن آپ ڈالتے ہیں اس مشین میں تو وہ 10 روپیز کا چپس کا پیکٹ نیچے آ کر گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو اٹھا کر کھا لیتے ہیں. اب آپ وہاں پر سوچیں کہ میں اپنا کوئن یوز کر لیتی ہوں، ہے نا، 10 روپیز کا اپنا کوئن یوز کر لیتی ہوں. آپ کا سکہ بھی جائے گا، آپ کا وہ جو آپ چیز لینا چاہ رہے تھے وہ بھی واپس نہیں آئے گی، سکہ بھی آپ کا گیا اندر، ٹھیک ہے، ملا بھی کچھ نہیں. تو آپ دیکھیں کہ محنت آپ کریں گی، اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو قرآن میں عاملۃ ناصبہ کہا ہے. سورۃ الغاشیہ آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے لوگ. عمل کر کر کے تھک جانے والے لوگ تو جنت میں جانے چاہیے نا، چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جو انسان عمل کر کر کے تھک گیا ہو تو وہ تو جنت کا حقدار بن گیا، وہ تو جنت میں جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو جہنمی ہے، جہنمی ہے، اس کے لیے لیس لہم طعام الا من ضری، کانٹوں کا کھانا ہے اس کے لیے. کیوں اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا ہے؟ کیونکہ وہ عمل جو ہے نا، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگا ہوا عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سکے کو قبول نہیں کیا. وہ اللہ تعالیٰ کیا کھوٹا سکہ تھا. آپ عمل بھی لے جائیں اور اللہ نہ کرے آپ کے قبول ہی نہیں ہو، ہے نا، عمل بھی برباد ہو جائے اور آپ خود بھی برباد ہو جائے، ٹھیک ہے. تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے عمل قبول کریں. اللہ تعالیٰ بدعتوں سے، شرک سے، اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے ہمیں بچا کر رکھے کہ ہمارے عمل قبول ہی نہ ہو، ہم اتنا سب کچھ لے کر جائیں اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی دھتکار دے، کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پھونک مار کر اڑا دیں گے ایسے عمل، ٹھیک ہے. ایسے جیسے دھول پھونک مار کر اڑا دی جاتی ہے، ریت پھونک مار کر اڑا دی جاتی ہے، ایسے عمل اللہ تعالیٰ پھونک مار کر اڑا دیں گے، ہے نا، کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے میں ایک ایگزامپل آپ کو ہمیشہ دیتی ہوں کہ اگر مجھے کوئی چیز پسند ہے، میں کسی چیز کو لائک کرتی ہوں، کوئی چیز میری فیوریٹ ہے، وہ کس کو پتا ہے؟ مجھے پتا ہے یا پھر اس کو پتا ہے جس کو میں نے بتائی، ہے نا. اگر کوئی چیز میری پسندیدہ ہے تو وہ یا تو مجھے پتا ہے، اور یا پھر کس کو پتا ہے؟ جس کو میں مان لیجیے کلاس میں نے عمرہ کو بتایا، ٹھیک ہے، کہ میں جو ہوں گریپس بہت شوق سے کھاتی ہوں، عمرہ کو پتا ہے میں گریپس بہت شوق سے کھاتی ہوں. اب آپ کو اگر پتا کرنا ہو کہ میم کی پسند کیا ہے تو آپ مجھ سے پوچھیں گی یا آپ کس سے پوچھیں گی؟ جا کر عمرہ سے پوچھیں گی، ہے نا، کہ عمرہ میم کی ذرا فیوریٹ چیزیں بتا دو، میم نے تمہیں بتا رکھی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور اس چیز کو ہی میرے پاس لے کر آئیں گی، ٹھیک ہے. اور اچھا میں نے یہ بھی بتا رکھا ہے عمرہ کو کہ عمرہ میں جو ہوں وہ پپایا نہیں کھاتی ہوں، مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، ٹھیک. اب آپ کو پتا چل گیا کہ میں یہ کھاتی ہوں اور یہ نہیں کھاتی ہوں، اس سے الٹ کوئی چیز آپ لے کر آئے میرے پاس تو کیا وہ مجھے پسند آئے گی؟ اور آپ زبردستی کہیں نہیں نہیں کھا لیجئے، نہیں نہیں کھا لیجئے، ہم تو اتنے شوق سے لے کر آئے ہیں، کھا لیجئے، مجھے تو نہیں پسند آئے گی، ٹھیک ہے. اور دیکھیے میں تو انسان ہوں اور یہ کوئی عمل کی بات نہیں چل رہی ہے، تو کھانے پینے کی بات چل رہی ہے، کھانا پینا تو انسان کھا ہی لیتا ہے کچھ بھی.
یہ تو ایک بہت چھوٹی سی مثال میں نے خالی سمجھانے کے لیے آپ کو دی ہے. عمل کا حساب کتاب بہت اس سے بھی اعلیٰ، اس سے بھی اوپر ہے. ٹھیک ہے، اسی پر آپ کی کیا ہے، آپ کی نجات اور آپ کی جو ہے بربادی ٹکی ہوئی ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ کو جو باتیں پسند ہے، اللہ جن اعمال کو پسند کرتا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ نے قرآن میں اتار دیے ہیں، اور قرآن اب بند ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، کمپلیٹ ہو گیا، اب کچھ بھی ایڈ نہیں ہوگا اس میں، نہ کچھ اس میں سے سبسٹریکٹ ہوگا، نہ کچھ اس میں سے ڈیلیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اللہ نے اپنے کس کو بتایا؟ رسولوں کو بتایا. اور ہمارے لیے کس کو بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ پسند نہیں ہے، یہ پسند نہیں ہے. اب انہی کاموں کو کرائٹیریا بنا کر جو آگے ہم کریں گے وہ عمل قبول ہوگا، اور جو نہیں اس میں سے الگ کریں گے، کچھ ہٹ کر کریں گے، یہ کہہ کر کہ یہ تو محبت کا ثبوت ہے، یہ تو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کی دلیل ہے، اور ہم محبت کے نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہم عبادت کے نام پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کوئی عبادت اس طرح کی قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، میں آپ کو کئی مرتبہ اس طرح کے اگزامپل دیتی رہتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی دیتی رہوں گی. ٹھیک ہے، کہ آپ دیکھیں کہ اذان ہوتی ہے نا، ثواب ہی تو حاصل کرنا ہے نا. اور کوئی غلط چیز، لوگ کہتے ہیں نا آپ حرج کیا ہے، گناہ کیا ہے، اللہ کا کلام ہی تو پڑھ رہے ہیں، کیوں قرآن خوانی نہیں کریں، کیوں ہم جو ہے وہ ختم نہیں کریں، ہے نا، ہم اللہ کا کلام ہی تو پڑھ رہے ہیں، کچھ غلط تھوڑی کر رہے ہیں. کرتے ہیں نا، یہ ایسے بہت کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، سب سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اذان کا ذرا لاسٹ والا وہ سنا دیجئے سینٹینس. ہم اذان کا لاسٹ سینٹینس سنا دیجئے. اذان جہاں سٹاپ ہوتی ہے جا کر لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، یہیں پر سٹاپ ہو جاتی ہے. محمد رسول اللہ کیوں نہیں ایڈ کرتے؟ کلمہ ہی تو ہے، ایڈ کر لیں، کلمہ بھی پورا ہو جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی تو ایڈ کر رہے ہیں، حرج کیا ہے، برائی کیا ہے اس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، کیوں نہیں ایڈ کرتے بتائیے. اس میں تو کوئی کسی نے آج تک کچھ ایڈ نہیں کیا ہے نا. پھر آپ دیکھیں نماز جب ہم پڑھتے ہیں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ نماز میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ ایک رکعت میں ہم کتنے سجدے کرتے ہیں؟ 2 کرتے ہیں. 3 کیوں نہیں کرتے بھائی؟ سجدے تو اور اللہ تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں. سجدے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں نا. رکوع ہم 4-5 کیوں نہیں کر لیتے؟ سجدے ہم 6-7 کیوں نہیں کر دیتے؟ 9. دل تو چاہتا ہے نا کہ بھائی کم سے کم تو ہر انسان سجدے میں ہی پڑا رہے ہر وقت، ہے نا. دل تو چاہتا ہے کم سے کم 4-5 سجدے ہوتے. کیوں نہیں کرتے؟ نماز میں بھی سجدے 2 ہی رہتے ہیں. باہر نکل کر اللہ اکبر اتنے عمل ہم نے بنا رکھے ہیں اپنے پاس سے، اتنے عمل بنا رکھے کہ کوئی حد نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو یہ بہترین اگزامپل ہے. اگر آپ کو کسی کو یہ سمجھانا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے، وہ قبول نہیں ہوگا، اوپر سے وہ آپ سے کہے گا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں کیوں قبول نہیں ہوگا، تو آپ ایگزامپل اس طرح سے دے سکتے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ سب سمجھ میں آ گیا عمل صالح کے سورس کیا ہوتے ہیں اور عمل صالح کی شرطیں کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایمان اور عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ٹھیک ہے، ایمان اور عمل لازم اور ملزوم ہے. ٹھیک، جہاں ایمان کی بات ہوگی عمل کی بات ساتھ میں ہی ایڈ ہوگی. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی وہ سوری کہتے ہیں کہ کون سی چیز مجھے نجات دلانے والی ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ کون سی چیز ایسی ہے جو جس سے میں نجات پا جاؤں، ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا. ٹھیک ہے، مطلب جب تم ایمان لاؤ گے تو تم نجات پا جاؤ گے. اب ظاہر ہے یہ صحابی تھے، ہے نا، اور صحابہ کرام کے کوشچنس اپنے آپ میں ہی کیا تھے، اتنے بہترین ہوا کرتے تھے. تو پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ بتائیے کہ کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے؟ مطلب میں ایمان لاؤں تو میں ایسی کچھ نہیں اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، عمل بھی مجھے کرنا چاہیے کیا؟ ٹھیک ہے، تو لا الہ پڑھنا کافی نہیں ہے میرے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو جو دیا اس میں سے خرچ کرے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہم اللہ نے اس کو جو دیا اس میں سے خرچ کرے. یہ کیا مطلب ہوا بتائیے.
جی، یعنی کہ عمل کرے، بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے، عمل ہی تو ہو گیا نا، ساتھ ہی اگر لا الہ پڑھ لیا، ایمان لے کر آ گیا، تو اللہ نے اس کو جو دیا خرچ کرے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر وہ فقیر ہو، اس کے پاس کچھ نہیں ہو، ہے نا، کوئی چیز نہیں ہو جو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، یہ بھی کیا ہے؟ عمل میں ہے نا، عمل ہی تو ہو گیا نا یہ بھی۔ نیکی کا حکم دینے میں زبان چلانی پڑے گی، کبھی کبھی آپ کو ہاتھ سے بھی روکنا پڑے گا، طاقت کے زور پر بھی کسی کو روکنا پڑے گا، ہے نا، برائی سے جب آپ روکیں گی، ہے نا، عمل ہی کریں گی نا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نیکی کا حکم جب انسان دیتا ہے تو اس کو خود بھی تو کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے نا، عمل ہی کر کے دکھانا پڑتا ہے، تو یہ بھی عمل کی شکل ہے۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، آپ دیکھیں نا، ایک صحابی کتنے کیوریس ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کہ اور اللہ اکبر، اللہ کا اتنا بڑا ہمارے لیے صحابہ اکرام کی شکل میں احسان ہے۔ میں اسی لیے تو آپ کو بار بار بنی اسرائیل کی طرف دکھا رہی اور صحابہ اکرام کو میچ کراتی رہتی ہوں ساتھ ہی، کہ اگر ایسے ہی اللہ نہ کرے، پہلے تو ہوتے ہی نہیں، اور اگر اللہ نہ کرے، ایک بار امیجن کریے آپ کہ اگر صحابہ اکرام جیسے موسیٰ علیہ السلام کے یہ ساتھی تھے بنی اسرائیل جیسے، ایسے ہی ہوتے تو ہم تک دین نہیں آ پاتا، بالکل بھی نہیں آ پاتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرنے سے بھی عاجز ہو جائے، یعنی کہ وہ نیکی کا حکم بھی نہیں دے پائے، برائی سے نہیں روک پائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بے ہنر کو کوئی ہنر سکھا دے۔ یہ بھی کیا، کس کی شکل ہے؟ عمل کی ہی شکل ہے نا یہ بھی، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے؟ کسی بے ہنر کو ہنر سکھا دے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر وہ خود ہی بے ہنر ہو تو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مخلوق کی مدد کر دے، کسی مظلوم کی مدد کر دے، ٹھیک ہے، کوئی کمزور ہو اس کی مدد کر دے۔ اب پھر سے حضرت ابو ذر کہنے لگے، اگر وہ خود ہی ضعیف ہو، خود ہی کمزور ہو، تو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو اپنے بھائی میں کوئی خیر اور بھلائی چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، یعنی کہ تم نے تو سب کچھ پوچھ لیا، تم تو چاہتے ہی نہیں کہ کچھ بھی پوائنٹ باقی رہے جو چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، آگئی بات سمجھ میں؟ تو یہ تھے ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور یہ ہے ایمان، کہ انسان ایمان لائے، لا الہ پڑھے، اور جو ہے اس کے بعد عمل بھی کرے، ٹھیک ہے، تبھی اس کی نجات ممکن ہے۔ عمل کرنا ایمان کے ساتھ ضروری ہے۔ ریپیٹ کر دوں کیا حدیث؟ دوبارہ ریپیٹ کر لوں، سن لیجئے کہ حضرت ابو ذر صحابی ہیں جلیل القدر، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سی چیز مجھے نجات دلانے والی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس کو جو دیا اس میں سے وہ خرچ کرے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انفاق کرے، یعنی عمل کرے، ٹھیک۔ تو پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اگر وہ فقیر ہو تو وہ کیا کرے؟ اس کے پاس کچھ نہیں ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر وہ ایسا کرنے سے بھی عاجز ہو، وہ ایسا بھی نہیں کر پائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بے ہنر کو ہنر سکھا دے۔ پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ بے ہنر ہی ہو تو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مغلوب کی مدد کر دے، کمزور کی مدد کر دے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ضعیف ہو تو کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو اپنے بھائی میں کوئی خیر اور بھلائی چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ آ گیا ہوگا اب اس حدیث سے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان اپنے آپ میں ان ٹوٹلی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان صرف دل سے ماننا اور زبان سے کہہ دینا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اتنی بات کافی نہیں ہے۔ ایمان میں شامل ہے کہ انسان کیا کرے؟ عمل کرے، اور اجر اگر انسان کو پانا ہے تو اس کے ساتھ عمل بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان سے عمل میں کمی رہ جاتی ہے، بیشی رہ جاتی ہے، انسان اپنی اصلاح کی کوشش کرے، عمل میں آگے بڑھے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس چیز کو نہیں انسان نکار سکتا کہ بس ہم ایمان لا کر نجات پا جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر نجات پانی ہے تو عمل ساتھ ہی آپ کو کرنا پڑے گا، ٹھیک۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ کرے گا، یعنی کہ اس طرح سے کوئی عمل کرے گا، ایمان لائے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ پھر پھر، یعنی کہ کنڈیشن پوری کرنے کے بعد پھر
لہم ان سب کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں جب اجر کے ساتھ یہ اجر ہے نا، اجرہم، یہ اجر، اس اجر کے ساتھ جب عند آتا ہے نا، عند اللہ یا عند رب، ٹھیک ہے، اجر کے ساتھ جب عند اللہ یا عند ربہم آتا ہے، اس کا مطلب کسی بہت اسپیشل چیز کی، کسی بہت پیارے ریوارڈ کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. کس کے پاس؟ ظاہر ہے اجر دینے والا کون ہوتا ہے؟ اگر یہاں پر صرف اجر ہی کہا جاتا کہ فلہم اجرہم ولا خوف علیہم، کہ ان کے لیے ان کا اجر ہے نا، تو ظاہر پتہ ہی ہے کہ اجر تو صرف اللہ ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے پاس ہی ہوتا ہے اجر سب کا. یہاں اسپیشلی تاکید کے لیے جو ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے نا، اسپیشلی اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا. ٹھیک ہے، کوئی اسپیشل ریوارڈ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا. ٹھیک، اچھا اب اجر کو سمجھیے. اجر جو ہے نا وہ اجرت سے ہے. اجرت سنی ہوگی آپ سب نے ہی، ہے نا، اجرت دینا. ٹھیک ہے، مزدوری، ہے نا، اجرت دے دی. اجر جو ہے اجرت سے ہے. اور اجرت کس کو ملتی ہے؟ پھر سے بتائیے اب مجھے، ابھی آپ کو اور کلیئر ہو جائے گی بات جو ابھی ہم پیچھے کر کے آئے ہیں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. اجرت کس کو ملتی ہے؟ ہم مزدور کو، کام کرنے والے کو ملتی ہے نا، جو کوئی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کو اجرت ملتی ہے، اسی کو وہ مزدوری ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو ثواب بھی وہ ہوتا ہے جو عمل کے بعد ملتا ہے. ایسے بیٹھے بیٹھے بنا کچھ کیے ثواب نہیں ملتا، بنا کچھ کیے اجر نہیں ملتا. ٹھیک ہے، آگئی بات سمجھ میں؟ ہوں ٹھیک، تو اجر کس کو ملے گا؟ جو کام کرے گا. اجرت کس کو ملے گی؟ جو عمل کرے گا. ٹھیک ہے، ثواب کس کو ملے گا؟ جو عمل کرے گا، اور وہ بھی اتنا بہترین کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کا اجر. اللہ تعالیٰ نے مینشن نہیں کیا کہ اس کو دیں گے کیا اللہ تعالیٰ یہاں پر. ظاہر ہے جنت تو ملے گی، لیکن کیا دیں گے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کہ کیا ملے گا. ٹھیک ہے، اچھا وہ حدیث پوری نہیں ہوئی تھی، پوری حدیث سن لیجئے. میں نے رک گئی تھی، میں اسٹاپ ہو گئی تھی. دیکھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو اپنے بھائی میں کوئی خیر بھلائی نہیں چھوڑنا چاہ رہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ضعیف ہے تو پھر وہ کسی کو تکلیف نہ دے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا، تو پھر کسی کو تکلیف نہ دے. یہ وہی بات ہے نا کہ کسی کا اچھا نہیں کر رہے تو برا بھی مت کرو کسی کا. ٹھیک ہے، وہی والی بات ہے. یہ نہیں کہ کر نہیں سکتا کچھ اور پھر جو ہے دوسروں کو پریشانی کرتا رہے. ہے نا، بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے نا آپ نے کہ اچھا تو کرتے نہیں ہیں، برا ہی کرتے رہتے ہیں دوسروں کا، کہ بھائی کچھ تو کریں گے اب. ٹھیک، تو اچھا نہیں کر رہا کسی کے ساتھ تو پھر اس کے ساتھ برا بھی مت کرے. اب دیکھیں آپ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ عمل کرے گا تو کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان ان خصلتوں میں سے کسی پر بھی عمل کرے گا میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا یہاں تک کہ میں اس کو جنت میں داخل کروا دوں گا. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کسی کو جنت میں داخل نہیں کرا دیں گے خود جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ہم کس کو داخل کرائیں گے ہاتھ پکڑ کے؟ جو ان میں سے کسی پر عمل کرے گا، عمل کرے گا، ہے نا، جو ان میں سے کسی پر عمل کرے گا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں؟ تو اصل چیز کیا ہے پھر؟ ایمان لا کر عمل کرنا. ان میں سے ایک کام کر سکتے ہیں آپ ایک کریں، دو کر سکتے ہیں دو کریں، تین چار پانچ جتنے آپ کی استطاعت ہے اتنے آپ کام کریں. ٹھیک ہے، کرتے چلے جائیں. خالی بیٹھنے کا ایمان نام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، خالی بیٹھنا ایمان کا حصہ بھی نہیں ہے اور ہمارے دین کی تعلیم بھی نہیں ہے کہ خالی بیٹھے رہو اور تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی قبول کر لے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی جنت میں پہنچا دے گا. آگئی بات سمجھ میں؟ تو کوشش کریے کہ سارے ہو جائیں، اور اگر نہیں ہو پا رہے تو کوشش کریے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے.
ٹھیک ہے، ہم تکلیف دینے والے نہ بنے، کچھ بھی کچھ لوگوں سے دیکھیے کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ان سے کچھ نہیں ہو رہا ہے تو وہ بھی کچھ نہیں کریں، دوسروں کو تکلیف ہی نہ دیں، ایٹ لیسٹ اپنی باتوں سے، اپنی حرکتوں سے، اپنے کاموں سے دوسروں کو پریشان نہیں کریں۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ حدیث نا ان کے لیے مجھے بہت اچھی لگتی ہے، جو بہت ضعیف ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں اور ان سے زیادہ کچھ عمل نہیں ہوتا ہے نا، تو ان کو بتائیے حدیث کے آپ کے لیے یہ بھی بہت بڑی اجر کی بات ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہیں دیں، ٹھیک ہے، تو اب کیا ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے رکھا ان کے لیے؟ ایک تو یہی رکھا کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ٹھیک ہے، پھر ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، اور ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خوف کس چیز کا ہوتا ہے، ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ فیوچر کا، ٹھیک ہے، اور غم کس چیز کا لگ جاتا ہے؟ عذاب کا، وہ سوری پاسٹ کا، ماضی کا، ہے نا، ڈرتے کس چیز سے؟ ہم آگے آنے والی باتوں سے ڈرتے ہیں، اور غم کس کا لے کر بیٹھے ہوتے ہیں؟ پیچھے والی چیزوں کا، ٹھیک ہے، تو نہ ان کے اوپر کوئی فیوچر کا خوف ہوگا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور نہ ہی ان کے لیے جو ہے ان کے پاسٹ میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کا کوئی غم ہوگا۔ ہم یہ آیت پڑھ کے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، جب انسان اللہ کے پاس جائے تب نہ انسان کو کوئی غم ہو اور نہ ہی غم کا کوئی موقع یاد آئے، کیونکہ انسان ان کو یاد کر کے غمگین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ تعالی جب ایسا انسان اللہ کے پاس جائے گا تو وہ غمگین نہیں ہوگا، اور غم تو غم خوشی کے موقع بھی انسان کو یاد نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ خوشی کے دن یاد کر کے بھی انسان کو رونا آ جاتا ہے نا، ہے نا، اور ایک طرح سے دیکھیں تو گزرے ہوئے دن کے جو اچھے بھی دن ہوتے ہیں تو ان کو بھی یاد کر کے انسان ایک طریقے سے دیکھا جائے تو غم میں ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہاں کتنے اچھے دن تھے چلے گئے، ہے نا، آتا ہے یا نہیں آتا ہے رونا کہ کتنے اچھے دن تھے چلے گئے، ایسے تھے، اتنا مزہ آتا تھا، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، اب کہاں ہے وہ مزے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ غم تو غم انسان کو وہ خوشی کے دن جو اس نے گزارے وہ بھی یاد نہیں آئیں گے، تو نہ غم کو یاد کر کے نہ خوشی کو یاد کر کے کوئی روئے گا، کیوں؟ کیوں نہیں روئے گا، کیوں نہیں یاد آئیں گے بتائیے؟ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات کہ جو وہاں ملے گا وہ اتنا بہترین ہوگا کہ پیچھے کا سب کچھ انسان آٹومیٹکلی بھول جائے گا، جب انسان کے اوپر بہت زیادہ خوشیاں آتی ہیں تو انسان بھول جاتا ہے نا سب کچھ، ٹھیک ہے، تو اتنا کچھ ملے گا، اتنا بہترین ملے گا کہ انسان جو ہے پچھلی ساری باتیں بھول جائے گا، اور دوسرا، ٹھیک ہے، دوسرا اگر یاد بھی آیا تو بے حقیقت لگے گا کہ کیا چیزیں تھیں بیکار کی، ہے نا، چھوڑو ختم کرو، یہ جو ملا ہے اس کو انجوائے کرو، ٹھیک ہے، ان نعمتوں میں وہ کھو کر رہ جائے گا، وہ کچھ بھی مس نہیں کرے گا پیچھے کی چیزیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی یاد نہیں کرے گا انشاء اللہ تعالی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ تو آپ دیکھیں کہ نہ کوئی خوف ہوگا، دنیا میں بہت سارے خوف ہوتے ہیں، ہے نا، اب دیکھیں اگر نعمتیں بھی مل رہی ہیں اور بڑی محنتوں کے بعد مل رہی ہیں تو خوف آ جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو چھین جائے، کوئی قیمتی چیز ہے، کوئی پیارا رشتہ ہے، چاہے کوئی پوسٹ ہے، چاہے کوئی جاب ہے، پکا پکایا آپ کا بزنس ہے نا، تو انسان کو کیا ہو جاتا ہے، ڈر لگ جاتا ہے نا کہ ہاں ایسا نہ ہو یہ چھن جائے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہاں کی نعمتوں کے ساتھ ایک ٹیگ لگا ہوگا، کس چیز کا ٹیگ لگا ہوگا؟ ہم ایک بڑا خوبصورت سا ٹیگ لگا کر اللہ تعالی وہ نعمتیں دے دیں گے ہمیں، ہم جی، بارک اللہ فیک، ہمیشگی کا ٹیگ لگا ہوگا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہے نا، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، کبھی وہاں سے نہیں نکلیں گے، ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہمیں کیوں یہاں پر نعمتوں کے چلے جانے کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کی نعمتیں کیا ہے، زوال آتا ہے نا ان پر، ٹھیک ہے، ہمیشہ باقی نہیں رہتی، باقی تو وہیں کی چیزیں رہیں گی نا، ٹھیک ہے،
تو وہاں پر لائف ٹائم کا ٹیگ لگا ہوگا، ہمیشگی کا، ہر نعمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا کیا ہوا ہے، ہم سے ہمیشگی کا وعدہ کیا ہوا ہے، وہاں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا انسان۔ پھر آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی تک باقی رہتی ہیں انسان کی، ہے نا، لیکن انسان مر جاتا ہے نا، نعمتیں ہونے کے باوجود انسان کیا اس کو اپنی موت کو تو نہیں روک پاتا، ٹھیک ہے، تو موت کا انسان کو ڈر لگا رہتا ہے، وہاں پر اس موت کو بھی کیا آ جائے گی، موت آ جائے گی، ہے نا، وہاں پر انسان کو موت کا بھی ڈر نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، اعلان ہوگا وہاں پر تو جنتی کا حال یہ ہوگا کہ اگر موت آتی تو وہ خوشی سے ہی مر جاتے، اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان خوشیوں کا مستحق بنا دے، ان خوشیوں کا حقدار بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ سوچے کتنا کتنی خوشی ہوگی انسان کو کہ اگر موت آنی ہوتی تو وہ خوشی سے ہی مر جاتا، سوچئے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر دینا، اللہ تعالیٰ ہم بھی وہ دن دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم بھی یہ اعلان سنیں جنت میں جب ہم جائیں، آمین یا رب العالمین۔ تو الحمدللہ یہ آیت ہماری یہیں پر مکمل ہوئی، انشاء اللہ تعالیٰ آیت نمبر 63 اگلے ہفتے، نہیں کل ہی نا، ہاں کل ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ، تو وہاں پر ایک اور عہد اب دیکھیں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک اور عہد بنی اسرائیل سے لیا تھا، یہ بیچ میں آیت جو ہے اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں نا انسان، اللہ تعالیٰ نا کتنے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے، ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مل جائے، اور انشاء اللہ تعالیٰ ملے گی، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ہر آیت میں جھلک رہی ہوتی ہے۔ ہم جب بنی اسرائیل کا حال پڑھ رہے تھے، ہم اپنے حال پر بھی رو رہے تھے کہ ہمارا کتنا برا حال ہے، ہمارا کتنا ہم بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہمارا بھی یہی سین ہو رہا ہے، ہمارا بھی کیا انجام ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسکنہ ذلت تھوپ دی ہے، ہمارے اوپر بھی یہی تھوپی ہوئی ہے، ہم کیا کریں گے، تو بیچ میں نا اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک بہت شفقت والے ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں سے بہت محبت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، اور پھر بیچ بیچ میں پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا ہوگا نا بچے گر گرا کر پڑھ پڑھا کر آ جاتے ہیں، مائیں برا بھلا بھی کہہ رہی ہوتی ہیں، ان کے زخم بھی صاف کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کو اپنے آپ سے چپٹا بھی رہی ہوتی ہیں نا، پھر بابا ان کے آنسو بھی پوچھ رہی ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے ایسی ہی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب دیکھیں ڈرا دیا، ٹھیک ہے، کہ ایسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، تمہارے ساتھ بھی یہی سب ہو رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی سنا دی ہے نا، کہ بھائی سب اس میں انکلوڈ نہیں ہے، اگر ایسا کرو گے، عمل کرو گے، اللہ پر ایمان لاؤ گے، آخرت کے دن کا یقین رکھو گے، تو پھر تمہیں اجر ہی اجر ہے تمہارا، وہ بھی میرے پاس ہے، اپنے پاس سے میں تمہیں اجر دوں گا، ٹھیک ہے، اور ایسا اجر ہوگا، اور آپ دیکھ لیں کہ جس انسان کو ایسی جگہ مل جائے جہاں نہ اس کو کوئی خوف ہو نہ غم ہو، دن بھر اسی میں تو پوری زندگی چلی جاتی ہے نا ہماری، مان لیجئے کسی کوئی بہت اللہ والا ہے، کسی کو کسی چیز کا خوف اور غم لگا ہی نہیں رہتا ہے، تو اس کی اس میں زندگی چلی جاتی ہے کہ انسان کو آخرت کی ستانے لگتی ہے، یاد آخرت سے ڈرنے لگتا ہے، اپنے انجام سے ڈرنے لگتا ہے، جو کہ ڈرنا بھی چاہیے انسان کو اپنی آخرت سے، اپنے انجام سے، تبھی تو وہ عمل بھی کرے گا، تو وہاں کا خوف لگا رہتا ہے، پھر انسان کو آپ دیکھیں کہ پیچھے جو اس نے اپنی زندگی میں عمل کرے اور غلط غلط، اس میں اس کو غم لگا رہتا ہے کہ ہائے کس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور میں اتنا سب کچھ کر چکی تھی، پیچھے لگا رہتا ہے نا اللہ پتہ نہیں کیا ہوگا ان اعمال کا، ہمارے کیسے ہماری جو ہے وہ حالت وہاں ہو جائے گی، اللہ ہمیں ان اعمال پر مت پکڑ لینا، انسان کو غم لگ جاتا ہے، اس کو آگے آنے والی باتوں کا، اپنی موت کا، موت کے بعد کے انجام کا، اپنی قیامت کے دن کا، روز محشر کا، سب کا خوف لگ جاتا ہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان تمام خوفوں سے نکال کر آپ کو کیا کرے گا، جنت میں داخل کر دے گا، پھر انسان کو ہوگا ہی نہیں یہ خوف، ہو جس کو ایسی جگہ مل جائے، آپ سوچے ایسی جگہ تو دنیا میں ملنا ہی مشکل ہے، کتنا بھی انسان اللہ والا ہو، اس کو ان چیزوں کا تو اپنے گناہوں کا، اپنے اجر کا، کہ پتہ نہیں اجر بھی ملے گا ان اعمال پر، کہیں ضائع تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں کچھ تو نہیں ہو رہا، ان کا خوف لگا ہی رہتا ہے، لیکن وہاں جا کر یہ سارے خوف اس کے اجر کے بدلے میں جو ملیں گے اس کو، تو آپ دیکھیں کہ پھر وہ سب کچھ بھول جائے گا، ہے نا، اور یاد رکھیے کہ ایسی جگہ صرف اور صرف جنت ہے، انسان کبھی بھی خوف اور غم سے باہر نہیں آتا، وہ انسان ہی نہیں جو خوف اور غم سے باہر آ جائے دنیا میں، ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہی ہے کہ نیکیاں کرنے والا، بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا بھی انسان اپنے انجام سے ڈر ڈر کر، ہے نا، امید اور خوف کے بیچ میں اس کی زندگی کٹ جاتی ہے، آخرت میں ہی جنت ہی ایسا مقام ہے جہاں پر انسان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی
غمگین ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. اللہ تعالی ہم تمام کو جنت کے وارث بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.